السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ پھر ہم شرعی سوال و جواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی مسائل اور احکام بیان ہوں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تمہید کے ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موبائل میں قرآن پاک پڑھنا یا رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح کسی بھی شخص کا کسی بھی کام کو بغیر دلیل کے ناجائز و حرام کہہ دینا، یہ شریعت پر افتراء ہے، شریعت پر تہمت لگانا ہے، شریعت پر جھوٹی بات گڑھنا ہے۔ تو جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ موبائل میں قرآن شریف پڑھنا ناجائز و حرام ہے، ان پر لازم ہے کہ یا تو اس کی دلیل پیش کرے، اس کا حوالہ پیش کرے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ موبائل میں قرآن شریف پڑھنا ناجائز و حرام ہے۔ اور ناجائز میں تو گنجائش ہے، حرام سے تو پھر حرام کے معاملے میں تو آپ کو یا تو قرآن سے دلیل دینی پڑے گی یا حدیث سے دلیل دینی پڑے گی۔ حرام کہنے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے موبائل حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو قرآن میں اس کے تعلق سے صریح مسئلہ کہاں سے آئے گا، یا حدیث میں صریح حکم اس کے بارے میں کہاں سے آئے گا۔ تو جس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ موبائل میں قرآن پڑھنا ناجائز و حرام ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، وہ حوالہ پیش کرے، اور اگر نہیں پیش کر سکتا تو توبہ کرے، کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے، بغیر علم کے مسئلہ بتانا حرام ہے۔ تو یا تو انہوں نے اپنی انانیت میں یہ بات کہی ہوگی، یا کوئی ذاتی معاملہ ہوگا کسی کے ساتھ، اس لیے یہ بات کہی ہوگی۔ تو انانیت ہو یا کوئی ذاتی مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، شریعت پر افتراء کرنے کی تو کسی کو اجازت نہیں، غلط مسئلہ بتانے کی تو کسی کو اجازت نہیں، بغیر علم کے فتویٰ دینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ موبائل میں بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، موبائل میں بھی قرآن شریف پڑھنا بغیر کسی شک اور بغیر کسی شبہ کے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ سوال یہ ہے کہ پھر موبائل میں قرآن شریف رکھنا کیسا؟ اب جب پڑھ سکتے ہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں، اور موبائل میں جو قرآن شریف ہو، چاہے وہ میموری کارڈ کے اندر ہو یا اپلیکیشن کی شکل میں ہو، وہ حقیقت میں قرآن ہی ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کا ادب، اسی طرح پھر آپ کو جو اندر محفوظ ہے قرآن موبائل میں محفوظ ہونے کی وجہ سے پھر موبائل کا بھی آپ کو ویسا ادب کرنا پڑے گا، کیونکہ اندر قرآن شریف ہے، آپ کے موبائل کے اندر قرآن شریف، اگرچہ وہ اپلیکیشن کی شکل میں ہے یا میموری کارڈ وہ بند ہو جاتا ہے، اندر نظر نہیں آتا، لیکن اندر کہیں تو ہے وہ، تو اس کا پھر ادب ویسا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ موبائل کے اندر اگر قرآن شریف ہو تو آپ استنجا خانے میں لے کر نہیں جا سکتے، موبائل کو استنجا خانے میں لے کر نہیں جا سکتے اپنے ساتھ میں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، جیسے غالباً یہ سوال پہلے آ چکا ہے، موبائل کو استنجا خانے میں لے کر جانے کا حکم، تو کوئی مجبوری ہو، جیسے اگر باہر رکھ کے جائیں گے تو چوری ہو جائے گا، تو پھر لے کر جانے کی اجازت ہے۔ وہ کوئی مجبوری والی، آپ گھر میں ہیں، گھر میں تو باہر رکھ کے آپ جا سکتے ہیں، یا کسی محفوظ جگہ پر ہے، یا کوئی آپ کے پاس ایسی محفوظ جگہ ہے کہ جہاں پر رکھ کے جائیں تو چوری نہیں ہوگا، تو پھر باہر رکھ کے جانا ضروری ہوگا۔
بہرحال موبائل میں قرآن شریف پڑھنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، قرآن شریف موبائل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب موبائل کے تعلق سے اب یہ سوال آئے گا، اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر بے وضو موبائل کو چھونے کا کیا حکم ہوگا؟ اندر قرآن شریف ہے تو بے وضو اس کو چھو سکتے کہ نہیں چھو سکتے؟ کیونکہ جو مصحف ہے، جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے قرآن پاک ہے، اس کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، بغیر وضو کے چھونا حرام۔ تو کیا موبائل کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ ہاں چھو سکتے ہیں، اس کی اجازت۔ کیونکہ دیکھیں مثال میں آپ کو دوں کہ وہی مصحف، وہی کتابی شکل میں جو قرآن پاک ہماری مسجدوں میں ہے، ہمارے گھر میں ہے، اسی کے اوپر اگر جزدان چڑھا دی جائے تو اس کو چھو سکتے کہ نہیں بغیر وضو کے؟ چھو سکتے ہیں۔ یا آپ نے کوئی رومال لے لیا اپنے ہاتھ میں اور رومال سے بغیر وضو کے اگر آپ چھونا چاہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو نہیں ہے اور قرآن شریف کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ میں رومال لیتے ہیں اور رومال سے پکڑ کے ادھر، مطلب کیا ہوا کہ بیچ میں کوئی کپڑا آ جائے یا بیچ میں کوئی حائل آ جائے تو قرآن شریف کو بغیر وضو کے چھونا بھی جائز ہے۔ اب آپ موبائل ہی کو دیکھیں، اس میں کتنی ساری چیزیں آڑ بنتی، اس میں بیچ میں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو درمیان میں حائل ہو جاتی، جیسے آپ نے کور بھی چڑھایا ہوا، موبائل کی باڈی بھی خود وہ آڑ ہے، اور یہاں اسکرین کے اوپر آپ نے وہ جو گلاس آلریڈی جو اسکرین کا وہ گلاس لگا ہوگا، اوپر سے آپ نے اور گلاس لگا دیا یا جو ہے وہ پلاسٹک لگوا دیا، تو یہ سب چیزیں آڑ بن جاتی ہیں۔ تو بغیر وضو کے موبائل کو چھونا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے۔ لیکن عام طور پر جو موبائل لے کر گھومتے رہتے ہیں تو اس میں تو یہ مسئلہ ہوگا کہ ہمیشہ تو آدمی وضو سے نہیں رہ پاتا ہے، تو چھونے کی اجازت ہے، یہ سب چیزیں آڑ بن جائے گی، کیونکہ یہ پورا قرآن شریف نہیں ہے، یہ پورا قرآن شریف، یہ پورا مصحف نہیں ہے۔ جو قرآن شریف جو کتابی شکل میں ہوتا ہے، آپ اس میں دیکھیں، آپ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور بات یہ سمجھاؤں کہ ایک قرآن شریف ایسا ہے کہ جس کا وہ اوپر کا پٹھا تھا دفتی وہ خراب ہو گیا، ایک دوسرا پٹھا ہے جو الگ سے موجود، جب تک وہ الگ ہیں اس کا کوئی اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ اس کو آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، لیکن یہ جب پٹھا خراب ہو گیا تھا اس کی جگہ پہ ہم نے وہی پٹھا لگوا دیا بائنڈنگ کرنے والے کے پاس، جلد سازی کرنے والے کے پاس، وہ پٹھا ہم نے کہا کہ یہ اس میں لگا دیجئے، وہ جلد سازی کی جاتی ہے بائنڈنگ، اب اس نے کر دی، تو اب سوچیں یہ ہو گیا مصحف کا حصہ۔ پہلے اس پٹھے کو بغیر وضو کے آپ چھو سکتے تھے، لیکن اب یہ مصحف کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے اس کو بھی آپ بے وضو نہیں چھو سکتے، کیونکہ وہ مصحف کا حصہ ہو گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں موبائل کی باڈی ہے یا موبائل کے اوپر یہ کور وغیرہ لگا دیا، یہ مصحف کا حصہ نہیں ہے، اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، اور کوئی بھی اس کو مصحف نہیں کہتا، کوئی بھی اس کو یہ باڈی کو یا کور وغیرہ کو کوئی بھی مصحف نہیں کہتا، اور نہ ہی حقیقت میں یہ مصحف ہے، تو اس کو چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے بھی، اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک میں مور کے پنکھ رکھتے ہیں، تو ان کا رکھنا کیسا؟ دیکھیں مور کے پنکھ رکھنا نہ تو قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا، لیکن جو چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں آئی لیکن قرآن و حدیث سے ٹکراتی بھی نہیں، شریعت سے ٹکراتی بھی نہیں، اب ظاہر سی بات ہے مور کا جو پنکھ ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، تو اگر خوبصورتی کی نیت سے آپ قرآن شریف میں اس کو رکھ رہے ہیں کہ قرآن شریف کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے، تو اس لیے آپ قرآن شریف میں اس کو رکھ رہے ہیں تو بلا شبہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا کبھی نشانی کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو کبھی نشانی کے لیے رکھتے ہیں، تو عام طور پر تو وہ نشانی کے لیے وہ جو ایسے ڈوری لگی ہوتی ہے اس میں، تو اگر وہ ڈوری ہے تو پھر یہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ ڈوری نہیں ہے اور پھر نشانی کے لیے رکھ رہے ہیں تو بھی اجازت ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، اس کو فرض یا واجب سمجھنا یہ غلط ہوگا۔ یہ قرآن شریف میں پنکھ کو رکھنا یہ واجب، اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہو جائے گا۔ اچھا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ مور کا پنکھ جب جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے تو اس کی جڑ میں خون کے اثرات بھی ہوتے ہیں، تو اگر وہ جڑ سے اکھاڑا ہوا ہو، اس میں خون لگا ہوا ہو، تو پھر اس کو قرآن شریف میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کا حکم ہے، رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور یا فرض یا واجب بھی نہیں، اس کو فرض یا واجب سمجھنا نہیں چاہیے، بس اس کی گنجائش نکلتی ہے اور اس کی اجازت نکلتی ہے۔ حضرت دو باتیں ہیں، ایک تو بد عقیدہ سے جانور لینا کیسا جو وہ اپنے ذاتی کاروبار میں کرتا ہے، اور اس سے لینا جس کا منافع بد عقیدہ کے مدرسے میں جاتا ہو۔ دیکھیے یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ جو
گمراہ فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ان کی عوام، ان کو عقیدے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا، اور ان کو یہ لوگ عقیدے کے بارے میں بتاتے بھی نہیں، کیونکہ پہلے ہی اگر عقیدے کے بارے میں بتا دیں گے تو وہ ان کے قریب ہی نہیں ہوں گے. اس لیے وہ جو ان کے کفریہ عقائد ہیں ایسے لوگوں کو، عوام کو نہیں بتاتے. تو ایسے لوگوں کو جن کو عقیدے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اور وہ کافر ہے بھی نہیں. ان کا حکم ہوگا گمراہ، زیادہ سے زیادہ ان کا حکم کیا ہوگا؟ گمراہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بغیر کسی سے پوچھے ہوئے اور بغیر کسی عالم دین یا کسی اہل سنت کے کسی جانکار سے معلومات حاصل کیے بغیر ان کے ساتھ کیوں ہو گئے؟ ان کے بارے میں ان کو معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی، انہوں نے معلومات حاصل نہیں کی، یہ ان کی کوتاہی. اس وجہ سے ان کو گمراہ کہا جائے گا جب تک کہ وہ کوئی کفری عقیدہ اختیار نہیں کرتے. لیکن ان میں جو عقیدے کے بارے میں جانتے ہیں، جو ان کے مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں، جو مدرسے کا منہ دیکھ چکے ہیں، یقیناً ان کو سب معلوم ہوتا ہے، تو ان پر حکم کفر ہوگا کہ جو کفریہ عقیدے جن کے وہ تو کافر ہیں، جو لکھ کر گئے اپنی کتابوں میں، جو قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی، یہ اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے. تو جنہوں نے لکھا وہ تو کافر، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا، ایسا نہیں کہ انکار کر دیا ہم نے نہیں لکھا ہے، انہوں نے مانا کہ ہماری کتابیں ہم نے لکھا ہے، تو کافر ہو گئے. تو وہ کافر. اب ان کو جو مسلمان مانے گا ان کے کفریہ عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود وہ بھی کافر. تو ایسے لوگ جن کو یہ ان کے جو پیشوا ہیں، گرو گھنٹال ہیں، ان کے عقائد کے بارے میں پتہ ہے اور اس کے باوجود ان کو مسلمان مانتے ہیں، بلکہ مسلمان کیا اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا مقتدا مانتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کافر کو مسلمان ماننے کی وجہ سے کافر ہو گئے. تو ایسے آدمی کے ساتھ معاملات بھی جائز نہیں، یعنی خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں، خرید و فروخت، وہ بھی جائز نہیں. جو مرتد ہے، جو کفری عقیدہ اختیار کیا وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. اور مرتد کے ساتھ معاملات بھی جائز نہیں. مرتد، یہ مرتد کا حکم بیان کر رہے ہیں، کافر اصلی کا حکم نہیں. ابھی آپ کہیں کہ بھائی یہ کافر ہیں اور ان کے ساتھ معاملات اور خرید و فروخت جائز نہیں، تو پھر ہندو کے ساتھ کیسے جائز ہوں؟ نہیں، ہندو کافر اصلی ہے، ہندو کافر اصلی، اور کافر اصلی کے ساتھ خرید و فروخت وغیرہ جائز ہے، غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے. یہ مرتد کا حکم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن کفری عقیدہ رکھتا ہو وہ ہو جاتا ہے مرتد. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے کافر ہے. یہ کیا تھا؟ پہلے مسلمان تھا پھر کافر بنا ہے. یا یہ کہ اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کفری عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو یہ ہو گیا مرتد. مرتد کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ بھی جائز نہیں، دنیاوی لین دین بھی جائز نہیں. تو ان کے ساتھ یہ خرید و فروخت ہی جائز نہیں ہوگی، ان سے یہ جانور خریدنا بھی جائز نہیں ہوگا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہو گئے، ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اور وہ مرتد بھی نہیں ہیں. ان کے ساتھ اگر معاملات کریں تو یہ جائز ہے، ان کے ساتھ اگر خرید و فروخت کریں تو جائز ہے، یعنی وہ خرید و فروخت درست ہو جائے گی، خرید و فروخت کا حکم اس میں نافذ ہو جائے گا. یعنی مبی، جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی، خریدنے والا اس کا مالک ہو جائے گا، اور جو پیسے اس میں ادا کیے گئے وہ بیچنے والا اس کا مالک ہو جائے گا. یعنی بے خرید و فروخت کا اس میں حکم نافذ ہو جائے گا. لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ تہمت کا اندیشہ ہے. آپ اگرچہ گمراہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن آپ کو کیا پتا، اور لوگ آپ پر الزام لگائیں گے یہ تو وہابیوں کے ساتھ لین دین کرتا ہے، یہ تو جماعتیوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے، تو وہاں پر بھی اجازت نہیں. اچھا، جو سوال کے اندر ایک بات ذکر کی ہے کہ اس کا جو بھی منافع ہوتا ہے وہ مدرسے میں جاتا ہے، یعنی ان کے مدرسے میں جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اب چاہے وہ مرتد ہو یا گمراہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو خرید و فروخت کریں گے، اگر اس سے جانور خریدتے ہیں تو اس کا جو بھی منافع ہوگا وہ مدرسے میں جائے گا. یعنی انڈائریکٹلی آپ ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں، آپ ان کو قوت پہنچا رہے ہیں. اس سے ان کا مدرسہ مضبوط ہوگا اور ان کا کام مضبوط ہوگا اور کام پھیلے گا، یعنی اور گمراہیت پھیلے گی. تو کہیں نہ کہیں اس میں گمراہیت کے پھیلنے میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. تو اگر یہ بات ہے کہ وہ جو بھی منافع ہوتا ہے اس کاروبار میں وہ ان کے مدرسے میں لگتا ہے، تو ان کے مدرسے تو گمراہی کے اڈے ہیں، وہیں سے وہ گمراہیت پھیلاتے ہیں، وہ بہت بڑا دوسرا بھی ان کا ذریعہ ہے. لیکن سب سے بڑا ذریعہ کیا؟ وہ مدرسہ. تو اس وجہ سے اب اگرچہ وہ گمراہ ہے
اس کے ساتھ خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی، اس سے جانور لینا جائز نہیں ہوگا۔ حضرت تعزیہ داری کا اسلام میں کیا حکم ہے اور تعزیوں پر منت چڑھانا یہ کیسا؟ دیکھیں اس چیز کو آپ کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان میں جنہوں نے تعزیہ داری کو سنیت کی علامت و نشانی سمجھ لیا۔ اب اگر کبھی علماء اس کے بارے میں بولتے ہیں تو علماء کی مخالفت شروع ہو جاتی۔ وہ عالم جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ بتاتا ہے، پھر وہ بھی ان کی نگاہ میں غلط ہو جاتا ہے۔ پورے سال اس کی باتیں سنتے آئے، پورے سال اس سے مسائل بھی سنے ہوں گے، احکام بھی سنے ہوں گے، بیانات سنے ہوں گے، تقریریں سنی ہوں گی، لیکن جہاں تعزیہ داری کی بات آ جاتی پھر وہ عالم گیا، اس کا پتہ کٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں؟ وہ عالم پر آپ کو اعتبار، پورے سال آپ اس کی باتیں سنتے رہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو باتیں بتاتا ہے، مسائل بتاتا ہے، جب تعزیہ داری کی بات آتی ہے تو اتنے بے حیا کیوں ہو جاتے ہیں لوگ، بے غیرت کیوں ہو جاتے ہیں، اور معاذ اللہ پھر علماء پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ علماء اپنی طرف سے کچھ بتاتے ہوں، یہ علماء وہی بتاتے جو شریعت کا حکم ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکم ہوتا ہے وہی تو بتاتے ہیں۔ تو اس کو تعزیہ داری کا جو حکم ہے اس کو توجہ کے ساتھ سننے اور سماعت کرنے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعزیہ داری کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جدید کی 21ویں جلد میں فرمایا کہ تعزیہ داری بدعت و ناجائز ہے۔ بدعت و ناجائز، بدعت سے مراد بری بدعت، اچھی بدعت بھی ہوتی بری بدعت بھی ہوتی ہے، جیسے محفل میلاد شریف یہ اچھی بدعت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ جو تعزیہ داری ہے یہ بری بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا اور جو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، ایسا کوئی نیا کام ایجاد کرنا، تو وہ کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے۔ اچھا ہو برا اس کا معیار کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بدعت کوئی نیا کام اگر ایجاد ہوا اور وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو پھر وہ برا ہوگا، اور اگر قرآن و حدیث سے نہیں ٹکرا رہا ہے تو یا تو جائز ہوگا، اگر وہ اچھا کام ہے تو پھر وہ مستحب بھی ہو سکتا ہے، ثواب کا کام۔ کچھ چیزیں واجب تک بھی ہیں، کچھ چیزیں واجب بھی ہیں، جیسے صرف و نحو سیکھنا۔ صرف و نحو یعنی عربی گرامر سیکھنا۔ عربی گرامر کے دو حصے ہیں، ایک کو صرف کہا جاتا ہے، دوسرے کو نحو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سیکھنا قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے اور حدیثوں کو سمجھنے کے لیے یہ صرف و نحو سیکھنا واجب ہے۔ واجب کفایہ ہے اگرچہ، لیکن واجب ہے اگرچہ یہ بدعت، کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ فن تھا ہی نہیں، حضور کے زمانے میں صرف و نحو تھا ہی نہیں، یہ تو بعد میں ایجاد ہوا، تو یہ واجب ہوا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں وہ بدعت سیئہ میں آئیں گی، وہ بری بدعت میں آئے گی۔ انہی بدعتوں میں سے یہ تعزیہ داری کی بدعت بھی، یہ بدعت و ناجائز ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے تو اس کو بدعت محرمہ لکھا ہے، حرام بدعت، کیونکہ اس میں بہت سارے حرام کام ہوتے ہیں۔ تعزیہ داری کے اندر آپ دیکھیں ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، ناچ ہوتا ہے، کھیل کود ہوتا ہے، لاٹھیاں چلائی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتے، کتنی برائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی برائی جو ابھی اس زمانے میں اور زیادہ وہ جو ہے کہ ترقی پر ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں عورتوں کا اختلاط، عورتیں بھی وہ تعزیے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی، اب بدنگاہی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، وہاں سب یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو انہوں نے آگے جو سوال پوچھا کہ یہ تعزیہ بناتے ہیں اور پھر تعزیے کے ساتھ اصل مزار جیسا سلوک کرتے ہیں، وہاں پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں، وہاں منتیں بھی مانگی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ نیاز بھی چڑھائی جا رہی ہے وغیرہ، کو ناریل چڑھائے جا رہے ہیں، جیسے درگاہ پہ ناریل چڑھاتے وہاں پہ ناریل چڑھائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز امور ہیں، یہ بھی ساری چیزیں ناجائز ہیں اور غلط ہیں، درست نہیں ہیں، کیونکہ وہ تعزیہ آپ نے ہاتھ سے، خود اپنے ہاتھ سے آپ نے بنایا، اس میں لکڑیاں استعمال کی ہوں گی، اس میں یہ دفتی استعمال کی ہوگی، اس میں تھرموکول استعمال کیا، یہ ساری چیزیں استعمال کر کے آپ نے ہی بنایا، تو آپ کے بنانے کے بعد، وہ تیار ہونے کے بعد کیا امام اعظم، امام علی مقام کا مزار ہو گیا؟ آپ کے بنانے کی وجہ سے کیا امام حسین کا مزار ہو گیا؟ نہیں۔ تو اس پر یہ پھول چڑھانا یا اس کو جو ہے اصل مزار جیسا سمجھنا، وہاں منتیں مانگنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر اصل مزار ہو، اصل درگاہوں کو اللہ کے ولی وہاں پر آرام فرماؤ، وہاں جا کے منتیں مانی جائیں تو اس کے جواز کی صورت نکلتی ہے، لیکن یہاں تو مزار ہے ہی نہیں، یہاں کون دفن ہے؟ یہ امام علی مقام کا مزار تو نہیں ہے، تو یہاں کیسے اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہو سکتی؟ یہ انتہائی غلط کام جو ہمارے بھائیوں کے اندر آ گئے اور یہ رائج ہو گئی، یہ اس کو جو ہے کہ بند کرنے کی ضرورت، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے تعزیہ
کتنا جو اس کے اندر جو گنجائش نکلتی، تعزیہ بناؤ تو کیسا جائز تعزیہ بھی ہو سکتا ہے، جائز تعزیہ بھی، اس کو بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اگر بالکل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کی شبیہ بنائی جائے، یعنی بالکل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار جیسا بالکل وہ تعزیہ بنایا جائے، جیسا وہ گنبد ہے ویسا گنبد بنایا جائے، جیسا وہاں پہ مینار ویسا مینار بنایا جائے، اور صرف ایک یاد کے لیے، ایک علامت اور نشانی کے لیے اس کو رکھا جائے ایک جگہ پر، اور اس کا دیدار کیا جائے کہ امام علی مقام کے روزے کی یاد آ جائے۔ جیسے تصویریں ہوتی ہیں، تصویریں جو مزارات کی تصویریں ہوتی ہیں، تصویریں تو جائز ہیں، تو اسی طرح یہ مجسم تصویر ہو جائے گی۔ اگر بالکل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا بالکل نقشہ بنا دیا، وہ کہتے ہیں جیسے ماڈل بنا دیا، تو اس کی اجازت ہے، لیکن پھر اس کو لے کر گھومنا اور اس کے ساتھ یہ خرافات یا اس کو اصل مزار جیسا سمجھ، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کو ایک جگہ پہ آپ، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ ہوتا کیا، وہ جو بنایا تعزیہ، اب وہ جو 10 محرم گزر گئے، پھر اس کو لاتے مار مار کے توڑتے ہیں، یہ لوگ لاتے مار مار کے اس کو توڑتے۔ تو ابھی تک تو آپ اس کے ساتھ صحیح وہ بالکل مزار جیسا برتاؤ کر رہے تھے اور اس کا اتنا ادب و احترام کر رہے تھے، اب جب واپس لے کر آئے تو کہاں گیا آپ کا ادب و احترام؟ اب لاتے ماری جا رہے، ڈنڈے مارے جا رہے، ڈنڈے مار مار کر اس کو توڑ رہے ہیں، اب وہ مزار نہیں رہا، اب تعزیے کا کوئی ادب و احترام نہیں رہا، اس کو لات مار رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے، ان کے اعتبار سے تو بڑا قابل احترام تھا نا وہ، تو بعد میں اس کو توڑا جاتا ہے۔ اور یہ دوسری چیز سامنے آئی کہ یہ پھر فضول خرچی میں آئے گا، اتنا سارا پیسہ اس میں لگایا، اتنا سارا مال اس میں لگایا، پھر اس کو توڑ دیا گیا، اب اس کو ڈالیں گے جا کے ندی میں، تو یہ فضول خرچی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اپنے مال کو ضائع کرنا ہوا کہ نہیں؟ تو جو ماڈل بھی بنایا جائے، وہ ماڈل بھی اس انداز کا ہو کہ بعد میں اس کو توڑا نہ جائے، جب تک کہ وہ خود خراب نہ ہو جائے وہاں تک اس کو باقی رکھا جائے، وہاں تک اس کو باقی رکھا جائے، یعنی اس انداز میں اس کو محفوظ کر دیا جائے۔ جو ماڈل بنانے کی بھی اجازت ہے، وہ اس کے بہت سارے شرائط کہ وہ بالکل کیسا ہونا چاہیے، امام علی مقام کے مزار کے جیسا ہونا چاہیے، نقشہ جیسے تصویر ہوتی ویسا، اور اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے، ایسے گھمایا نہ جائے پورے بازار کے اندر، اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے اور لوگ زیارت کریں، وہ بھی مرد حضرات، عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں، ورنہ وہی پھر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوگا، وہاں پھر بے حیائی کے کام ہوں گے، پھر وہی بدنگاہی بے پردگی ہوتی ہے۔ وہ جو خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی وہ بالکل نقاب پہن کر آتی ہوں گی، اس میں بے پردہ خواتین بھی، بلکہ غیر مسلم بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس طرح نمائش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس طرح بنا کے توڑ دینا اس کی بھی اجازت نہیں، وہ فضول خرچی میں آئے گا، فضول خرچی حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان کو خوش کرنے والے، شیطان والا عمل کر رہے ہیں۔ فضول خرچی کرنے کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ حرام، فضول خرچی حرام ہے، مال کو ضائع کرنا، تو اس میں مال کو ضائع کرنا پایا جا رہا ہے کہ وہ خوب پیسہ لگا کے یا خوب چندہ بھی کرتے ہیں لوگ، چندہ ابھی سے وہ چندہ شروع، لوگ گھومنا شروع ہو گئے، تعزیے کا معمون دو، تعزیے کا معمون دو، اب وہ چندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ سب لوگوں کا پیسہ جمع ہوا اور وہ تعزیے میں لگا دیا، وہ تعزیے کو توڑ دیا گیا۔ اچھا ڈبل پیسہ لگتا ہے پھر اس میں، پھر کیا ہوتا ہے، وہ چراغی، تعزیے کے اوپر وہ ڈبہ رکھا جاتا ہے، اس میں چراغی بھی ڈالی جاتی ہے، اور چراغی امام علی مقام امام حسین کے نام سے، چلو وہاں تو گنجائش نکلتی کہ بعد میں ان پیسوں کے ذریعے نیاز کی جاتی ہے امام علی مقام کے نام تو وہ تو جائز، نیاز امام علی مقام کی نیاز کیوں جائز نہیں ہوگی؟ امام علی مقام کے نام کی نیاز جائز، لیکن تعزیہ جس انداز کا ابھی رائج ہو گیا ہے اس کی اجازت نہیں، تو مختلف قسم کے نقشے بنا دیے جاتے ہیں، وہ دراز تراز والے عجیب و غریب طریقے کے، وہ امام علی مقام کے روزہ مبارک سے اس کو کوئی نسبت نہیں ہوتی، بالکل الگ ہوتا ہے، تو اس کی کہاں گنجائش ہوگی، اس کو بنانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو یہ علماء جو بتاتے ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت اور اس کو سمجھنے کی ضرورت کہ ہم کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی تو سوچیں، آج تک آپ نے تقریباً آپ کی جتنی عمر ہوئی، جب سے آپ کے اندر سمجھداری آئی، جب سے شعور آیا، جب سے آپ نے تعزیہ داری کے معاملات دیکھے ہوں گے، کیا آپ نے کسی بھی عالم کو تعزیے میں شریک ہوتے ہوئے دیکھا؟ کسی بھی عالم کو تعزیے میں شریک ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر اچھا طریقہ ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، تو علماء سب سے آگے ہوتے، ثواب کمانے میں آپ دیکھتے ہیں علماء سب سے آگے ہوتے ہیں، تو علماء شریک نہیں ہوتے، یہی آپ کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ عالم شریک نہیں ہو رہے ہیں، یہی آپ کے لیے سب سے بڑی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہے، ورنہ علماء آگے آگے ہوتے۔ تو وہ جو
تعزیہ بنانا ہی ہے اگر تو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ وہ بالکل امام علی مقام کے روزے کا نقشہ. لیکن اس کی بھی اگر آپ اجازت دیں تو آگے چل کے وہی ہو جائے گا، پھر آگے چل کے پھر وہی خرابیاں آنے لگ جائیں گی، پھر وہی گڑبڑ، پھر وہی الگ الگ نقشے بنائیں گے، پھر الگ الگ مزارات. تو جو منتیں بھی چڑھاتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل مزار نہیں ہے. اس کو اچھا بعض لوگ تو اس میں قبریں بنا لیتے ہیں معاذ اللہ، تعزیے کے اندر بیچ میں اندر قبر بھی بناتے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ قبر امام علی مقام کی قبر؟ یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہو گیا کہ جو امام علی مقام کی قبر ہی نہیں اس کو امام علی مقام کی قبر بتایا جا رہا. وہ تو سب کو معلوم ہے کہ قبر مبارک کہاں پر ہے، امام علی مقام کی قبر مبارک کہاں پر؟ کربلا شریف میں. اب یہاں اس کو بنا رہے ہیں، تو ایسا بنانے کی اجازت آپ خود سوچیں یہ کیسے درست ہو سکتا ہے، کیسے جائز؟ اچھا پھر اس وقت جو جلوس نکلتا ہے اس میں عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے. وہ ایک جانور لے کر نکلتے ہیں جس کو پتہ نہیں وہ براق کا نام دیتے ہیں. اس کا جسم تو جانور والا ہوتا ہے اور چہرہ اس کا عورت کا ہوتا ہے. یہ مجسم تصویر ہے، تصویر بنانا حرام ہے. یہ تصویر بنا کر لے کر چلے آئے. اچھا کچھ لوگ گھوڑا بنا کر لے کر آتے. گھوڑے کے جسم پر تیر لگے ہوئے ہیں، خون اس کو پینٹ کیا جاتا ہے، خون بنایا جاتا ہے وہاں پہ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ امام علی مقام کا گھوڑا ہے. کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی؟ یہ اس طرح گھوڑا بنانے کا کیا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا؟ نہیں ملتا. یہ چیزیں بلکہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی، کیونکہ تصویر بنانے کو حرام فرمایا گیا حدیثوں میں. تو یہ تو مجسم تصویر ہو گئی، جسم والی تصویر ہو گئی. گھوڑا بنانا وہ حرام ہوگا، وہ تو ہرگز جائز نہیں. تو ان سارے حرام کاموں کی وجہ سے جو اس وقت جو تعزیہ داری رائج ہے، جو طریقہ چل پڑا ہے، اس میں بہت سارے حرام کام شامل ہو گئے ہیں. اس لیے اس کو بدعت محرمہ کہا گیا، اس کی اجازت نہیں. اور جو تعزیہ جس کی اجازت ہے وہ میں نے بتا دیا وہ کتنے شرائط اس کے اندر. ان شرطوں کی پابندی کی جائے تب وہ اس طرح کا جو ہے کہ تعزیہ بنانے کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں. کبھی کیسا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یہ جملہ بولا تو یہ تعزیہ بنانا جائز ہے، تو وہ اتنے ہی جملے کو لے لیتے ہیں، پھر آگے پیچھے کیا بیان کیا اس کو نہیں لیتے. اور مفتی صاحب نے جائز کہہ دیا، مفتی صاحب نے جائز کیا. جائز کا وہ تو دیکھو آگے پیچھے کیا تھا، کیا شرطیں بیان کی تھی، کیا حکم بیان کیا، وہ بھی تو دیکھو. تو سوچیں آپ کہ ہم جو کر رہے ہیں یا ہمارے بھائی جو کر رہے ہیں وہ کتنا غلط کام ہے. اب ہمارا پیسہ بھی اس میں ضائع ہو رہا. اگر وہی پیسہ ہم کسی دوسرے نیک کام میں لگاتے، چلو نیاز ہی کرتے تو کسی کے پیٹ میں کھانا جاتا، کسی غریب کو کھانا ملتا. اچھا ہمارے یہاں پہ اب نیازیں بھی ہو رہی تو عجیب و غریب ٹائپ کی نیازیں ہو رہی. اس کو نیاز بھی کہا جائے کہ نہیں کہا جائے یہ بھی سوچنا پڑتا ہے. پیسے لیے جاتے ہیں اس کے. آج نیاز کرنی ہے، ایک دن پہلے وہ سب سے وصول کیا جائے گا، بھائی نیاز آپ کا حصہ ہے، اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ پیسے دیجیے. اور جس نے پیسے دیے ہیں پھر اسی کو نیاز میں سے وہ حصہ دیا جائے گا، اسی کو نیاز میں آنے کی اجازت ہوگی. ایسا ہوتا ہے اس طرح. بھائی اس کو نیاز کا کیا مطلب ہوا پھر؟ مطلب نیاز کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ عام اجازت دے دیں، بلکہ نیاز میں غریبوں کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جن لوگوں نے پیسے دیے وہی لوگ آ سکتے. غریبوں کا پہلا حق ہوتا ہے، غریبوں کو بلایا جائے یا غریبوں کے گھر پہنچایا جائے. یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ پڑوس میں وہ غریب بھوکا ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا اور ہم یہاں پہ بردی اڑا رہے ہیں، بریانی اڑا رہے ہیں، تو کیا فائدہ اس کا؟ اس طرح پیسوں کو ضائع کرنے کا آپ کو اوپر حق تھا، واجب تھا، ضروری تھا کہ پہلے پڑوسی کا خیال کرتے. پڑوسی بھوکا ہے، آپ ہزاروں لاکھوں کی نیاز کر لیں، کوئی فائدہ نہیں. غریبوں کا پہلے خیال کرنا چاہیے، نیاز میں غریبوں کا پہلے حق. تو امام علی مقام کی نیاز کریں، کوئی حرج نہیں. امام علی مقام کے نام پر فاتحہ دلائیں، امام علی مقام کے نام پر یہ محفلیں منعقد کریں، 10 دن کے پروگرام ہوتے ہیں الحمدللہ. اس میں امام علی مقام کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، امام علی مقام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، دوسری بھی بہت ساری اچھی باتیں بیان کی. جو اس طرح کی محفلیں ہوں اور اس طرح جو ہے اچھی محفلیں شریعت کے مطابق جو محفلیں ہوا کرتی اس طرح کی محفلیں منعقد کریں اور اس میں شریک ہوں. یہ تعزیہ داری یہ تو بدعت محرمہ، اس کی گنجائش نہیں ہے. جو جس طرح کی اب رائج ہو گئی ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ بدعت سیئہ ہے. تو اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. یہ تفصیل اسی وجہ سے بیان کی کہ اگر تھوڑا سا صرف حکم بیان کر کے ہم نکل جاتے تو لوگ مخالفت پہ آ جاتے ہیں کہ یہ تعزیہ داری کو ناجائز کہہ دیا، حرام کہہ دیا. تو عام طور پر جو جس طرح ہوتا ہے معاملہ اس کے تعلق سے حکم بیان کیا گیا. حضرت سوال یہ ہے کہ ماہ محرم میں مجلس پڑھنا کیسا، محرم کے علاوہ بھی پڑھنا کیسا؟ مجلس پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ جو مجلس جو کتاب آتی ہے، جو مجلس اس میں 10 دن یا کتنے دن کی وہ مجلس روزانہ کی ایک مجلس اس میں ہے، تو یہ جو کتاب ہے یہ شیعہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کن لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟
شیعہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں بہت سارے غلط واقعات اور غلط روایتیں بھی اس میں لکھی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مان لیجئے کہ اگر صحیح روایتیں بھی ہوں اس میں، مان لیجئے کہ اگر صحیح واقعات بھی بیان کیے گئے، پھر بھی ہمیں شیعہ کی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سنیوں کی کتاب پڑھیں گے، ہم سنیوں کی کتاب پڑھیں، ہم شیعہ لوگوں کی کتابیں کیوں پڑھیں؟ تو خاص طور پر ماؤں بہنوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ماؤں بہنوں کے ہی معاملات زیادہ ہوتے ہیں، اور علماء جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وہ اتنے سالوں سے چلتی آ رہی ہے، یہ نئی نئی بات لے کر آتے ہیں، نئی نئی بات پر تو اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں کہ وہ کیا بیان کرنے ہیں۔ یہ بات غور کرنے جیسی ہے نا، وہ مائیں بہنیں بھی اس پر غور کریں کہ شیعہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہم کیوں پڑھیں۔ اور دوسری بات کہ اس میں غلط واقعات ہیں اور غلط روایتیں آ گئی تو اس کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے مجلس وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوئی معتبر کتاب، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامہ حسن رضا کی کتاب ہے اس کے بارے میں فرمایا، جس کا نام ہے آئینہ قیامت، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ واقعات کربلا اس میں صحیح روایتوں کی روشنی میں بیان کیے گئے، تو اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ تو آئینہ قیامت لے لیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ تو اردو جانتے ہو تو وہ پڑھے، کیونکہ وہ بھی اردو میں، وہ تو بہت پرانی اردو ہے، مجلس ہم نے دیکھی اس میں اور زیادہ پرانی اردو ہے، وہ صحیح پڑھ بھی نہیں پاتی، جو خواتین ہوتی ہیں وہ صحیح کچھ کا کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ، اور پھر بھی لے کے بیٹھی ہوتی ہیں اس کو، تو وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت یوم عاشورہ کی تفصیل وضاحت کرتے، کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عاشورہ امام علی مقام کی ہی نسبت سے، یقیناً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوم عاشورہ کو نسبت ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام علی مقام ہی سے نسبت ہے، اس دن کو بہت سے انبیاء کرام سے بھی نسبت ہے، یعنی یہ دن جو ہے عاشورہ کا دن وہ پہلے ہی سے برکت والا، امام علی مقام سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس میں اور زیادہ برکت آ گئی، لیکن اس میں اور پہلے ہی سے نسبتیں موجود ہیں، اور یہ پہلے ہی سے برکت والا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو ان کے بارے میں سنا کہ یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ یہودیوں نے جواب دیا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات عطا فرمائی تھی، یعنی فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ سے میرا زیادہ تعلق ہے، کیونکہ وہ بھی نبی میں بھی نبی، اور نبی آپس میں عہدہ نبوت کے اعتبار سے بھائی بھائی بھی فرمایا گیا، اللہ کی بھائی بھی فرمایا گیا، وہ نبوت والا رشتہ جو ہے اس اعتبار سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے میری نسبت زیادہ ہے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو حکم بھی دیا، ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ ایک روزہ اور رکھا جائے، یا تو آگے مزید ایک روزہ رکھ دیا جائے یا بعد میں، یعنی 2 روزے رکھے جائیں اور یہودیوں کی مخالفت کی جائے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ایک روزہ رکھتے تھے، اگر ہم بھی ایک روزہ رکھتے تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی، اس لیے حضور نے کیا حکم دیا کہ ایک آگے روزہ مزید رکھ لیا جائے یا بعد میں ایک روزہ رکھ لیا جائے، 2 روزے رکھنے کا حکم ہے وہاں پر، یہ نفلی روزہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یوم عاشورہ کو نسبت حاصل، اور یہ جس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں تو امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہوا بھی نہیں تھا، یہ اس زمانے کی بات جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ اور بھی بہت ساری نسبتیں ہیں، نزہۃ القاری میں حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ساری نسبتیں بیان کی، 13 نسبتیں بیان کی ہیں، میں ان نسبتوں کو شمار کراتا ہوں۔ پہلی نسبت کہ یوم عاشورہ کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ دوسری نسبت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری یوم عاشورہ کے دن ہی۔ اور تیسری نسبت ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی اسی دن ملی ہے۔ چوتھی نسبت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی یہی دن تھا۔ اور پانچویں نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ چھٹی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ ساتویں نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول کی گئی۔
اور 8ویں نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی. 9ویں نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ذوق اسی دن دور ہوا. یعنی جو آپ کی آنکھوں کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت زیادہ رونے کی وجہ سے جو آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے چہرے پر رکھا تو بینائی واپس آ گئی تھی. یہ واقعہ بھی عاشورہ کے دن ہی پیش آیا. اور اس کے بعد 10ویں نسبت ہے حضرت ادریس علیہ السلام اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے. اور 11ویں نسبت اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو دور فرمایا کہ ان کے جسم میں وہ پورے جسم میں پھوڑے ہو گئے تھے, وہ آزمائش بھی اسی دن دور ہوئی. اور 12ویں نسبت ہے کہ یوم عاشورہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی. جو پوری دنیا کے بادشاہ بنائے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام, وہ بھی عاشورہ کا دن ہی تھا. اور 13ویں نسبت جو ہمارے لیے خاص ہے وہ یہ ہے کہ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص لوگوں کی مغفرت کا مژدہ اور خوشخبری سنائی گئی. یعنی آپ کی امت کے خاص لوگوں کی مغفرت, کہ بے حساب ان کی مغفرت ہو جائے گی اور بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ جو مژدہ اور یہ جو خوشخبری حضور کو ملی آپ کی امت کے تعلق سے, وہ بھی عاشورہ کا دن ہی تھا. تو اتنی ساری نسبتیں ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے نسبت, اور ہم اس نسبت کا بھی انکار نہیں کر رہے. یہ پہلے سے ان انبیاء کرام سے بھی اس کو نسبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یوم عاشورہ کو نسبت, اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یوم عاشورہ کو نسبت حاصل. یہ بڑا برکت والا دن ہے, بڑا فضیلتوں والا دن ہے. حضرت سوال یہ ہے کہ ایک بندہ 12 ذی الحجہ کو عصر کے وقت صاحب مال ہوا, تو اب وہ کیا کرے گا؟ وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ اجازت ہے؟ 12 ذی الحجہ یعنی جو قربانی کا جو وقت ہوتا ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے. یعنی اس کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہے اور اس کے اندر ساری شرطیں پائی جا رہی قربانی کے واجب ہونے کی, تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے اس پورے وقت میں. تو اگر کوئی 12 ذی الحجہ کو عصر کے وقت بھی یا عصر کے بعد بھی مالک نصاب ہو گیا اور پھر دوسری شرطیں بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہیں, تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ اب ٹائم بہت کم ہوتا ہے جانور کا انتظام کرنا, تو اس پر کوشش لازم ہے. یعنی جتنا بھی 1 گھنٹے کا وقت بچا یا 1.5 گھنٹے کا وقت بچا ہے, وہ اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرے, وہ لگا رہے کہ کہیں سے جانور کا انتظام ہو جائے, یا کہیں ایک حصہ بھی بڑے جانور کے اندر موقع مل جائے اس کو لینے کا, یا جو ہے تقسیم والی قربانی ہی میں کیوں نہ ہو, تقسیم والی قربانی میں بھی معلومات, یعنی ہر جگہ وہ اپنے اعتبار سے اپنی طاقت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے. اس نے اپنے اعتبار سے پوری کوشش کی, اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, وہ کوشش کرتا رہا لیکن انتظام نہیں ہو پایا, یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا, یعنی سورج غروب ہو گیا, اب قربانی کا وقت چلا گیا, اب قربانی نہیں ہو سکتی, تو اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ ایک بکرے کی قیمت یا ایک بکری کی قیمت وہ صدقہ کرے اس پر لازم, کیونکہ قربانی واجب ہو چکی تھی. تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے. حضرت سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہ محرم کے 10 دن میں کالا کپڑا پہننا منع ہے, اس کی در حقیقت کیا ہے؟ کالا کپڑا پہننا یہ سوگ کی علامت ہے, غم منانے کی علامت ہے, اور چونکہ شیعہ لوگوں کا یہ شعار ہو گیا, شیعہ لوگوں کی علامت اور پہچان کہ وہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ کالا کپڑا پہنتے ہیں غم ظاہر کرنے کے لیے. دیکھیں فطری طور پر اگر غم کی کیفیت پیدا ہو امام علی مقام کے واقعے کو یاد کر کے تو یہ جائز, اور فطری طور پر آنسو نکل آئیں یہ جائز, لیکن زبردستی غم ظاہر کرنا, غم کا اظہار کرنا یا سوگ منانا اس کی اجازت نہیں. اور ماتم کرنا تو حرام ہے, ماتم کرنا حرام ہے. ماتم ہمارے اسلام میں نہیں, ہمارے مذہب میں نہیں, مذہب اہل سنت میں ماتم کی ہرگز اجازت نہیں. وہ حضرت علامہ نظمی میاں رحمۃ اللہ تعالی نے یہ شعر کہا تھا کہ حسین کا نام اور یہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا, حسین کا نام اور یہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا, شہید مرتے نہیں ہیں نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. ہمارے اعتبار سے تو ہمارے امام علی مقام تو زندہ ہے, تمہارے اعتبار سے مر گئے ہوں گے, اس لیے تم ماتم منا رہے ہو. ہم تو شہداء کو زندہ مانتے ہیں, تو ہم ان کا ماتم کیوں منائیں؟
لیکن ان کا جو واقعہ جو بڑا وہ دردناک واقعہ جو ان پر ظلم ہوا، اس واقعے کو یاد کرنے کے بعد یا اس واقعے کو سننے کے بعد اگر فطری طور پر آنسو نکل آتے ہیں یا غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو فطرت کی بات۔ لیکن زبردستی غم کو ظاہر کرنا یا غم والی کیفیت بنانا یا بیٹھ کر ماتم کرنا یا سوگ منانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو بات آئی کہ کالا لباس نہیں پہننا چاہیے، یہ ان کا شعار ہونے کی وجہ سے، یہ وہ غم کا اظہار کرتے ہیں اس طرح وہ کالا کپڑا پہن کر سوگ مناتے ہیں، تو ان کا شعار ہونے کی وجہ سے اور شیعہ لوگوں سے مشابہت ہونے کی وجہ سے محرم کے مہینے میں خاص طور پر یہ کالا لباس پہننے کی اجازت نہیں، کالا لباس پہننے سے منع فرمایا گیا۔ محرم میں خاص طور پر کالا لباس نہیں، ورنہ ایسے عام دنوں میں کالا لباس پہن سکتے، کوئی حرج نہیں، بلکہ سنت سے ثابت ہے کالا لباس دوسرے دنوں میں آپ پہن سکتے ہیں، اور محرم کے مہینے میں بھی حرام نہیں ہے، ان کی مشابہت کی وجہ سے منع فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ علماء اہل سنت پر بہتان لگاتے ہیں جس میں وہ مبتلا نہیں ہیں اور ان کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، بہتان لگانا یعنی جھوٹی تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اور ایسا کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو نا تو اس کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جھوٹی تہمت لگانے والے کو بادشاہ، اسلامی بادشاہ کے دربار میں اس کو حاضر کیا جائے، اور قاضی شرع وغیرہ موجود، تو اس سے ثبوت مانگا جائے، تو نے جو تہمت لگائی فلاں مومن کے بارے میں تو نے جو بات کہی اس کو ثابت کر، شریعت کی روشنی میں گواہ پیش کر یا کوئی ثبوت دے۔ اگر ثابت کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی مطلب کہ اس کا الزام صحیح تھا، لیکن اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو اس پر جھوٹی تہمت لگانے کی حد جاری کی جائے گی، اور وہ قرآن پاک میں حد کیا بیان کی کہ جھوٹی تہمت لگانے کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے۔ وہ کوڑے اس زمانے کے یاد کریں، اور وہ بھی جلات سے وہ کوڑے لگوائے جاتے تھے کہ چمڑی ادھڑ جاتی تھی، چمڑی ادھڑ، زخمی ہو جاتا تھا آدمی، وہ اس انداز میں ایسا نہیں کہ آہستہ آہستہ مار دیا، نہیں، وہ زور پوری طاقت لگا کر وہ کوڑے لگاتے تھے، اور اس طرح وہ کوڑے لگاتے کہ ان کی پیٹھ زخمی ہو جائے۔ تو یہ حکم ہے شریعت میں جھوٹی تہمت لگانے والے کو۔ حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مومن پر ایسا الزام لگائے جو اس میں نہ ہو، کوئی ایسی برائی ایک مومن پر کسی ایسی برائی کا الزام لگائے، کسی ایسی برائی کی تہمت لگائے جو برائی اس مومن بھائی کے اندر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وردق الخبال میں ڈالے گا، یعنی یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹی تہمت لگانے والے کو جہنم کی اس وادی میں ڈالے گا۔ اور یہ جہنم کی وادی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ وادی ہے جس میں جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ سب آ کر جمع ہوگا، جو سب جگہ جہنم میں سب کافروں کو عذاب ہو رہا ہوگا یا مجرموں کو جو عذاب ہو رہا ہوگا، تو ان کے بدن سے خون اور پیپ آگ میں جلنے کی وجہ سے وہ سب پگھل کے نکلے گا، خون اور پیپ، اور وہ آ کر یہاں جمع ہوگا، یہ اس وادی میں جھوٹی تہمت لگانے والے کو اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ یہ تو عام مومنین کی بات چل رہی کہ عام مومن پر اگر جھوٹا الزام لگائے تو اس کا یہ حکم ہے۔ ایک عالم دین پر اگر جھوٹا الزام لگائے، ایک قوم کے پیشوا پر، قوم کے امام پر اگر جھوٹا الزام لگایا تو اس کا وبال اور بھی زیادہ سخت ہوگا، اس کا وبال اور بھی زیادہ۔ جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ آج کے زمانے میں منہ زبان کچھ بھی کسی کے بارے میں بھی بول دیا جاتا، علماء کے بارے میں بھی بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر عالم دین کے بارے میں آپ تک کوئی بات پہنچی بھی ہے کہ ایسا ایسا معاملہ، آپ جا کر خود ان سے پہلے رابطہ کریں کہ آپ کے بارے میں ہم نے ایسی ایسی بات سنی، اس کی سچائی یہ کہاں تک یہ سچ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ معلوم کیجئے، بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ اور بدگمانی کا شکار تو ہو جاتے ہیں، اس کو پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ، اس طرح کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ آپ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تو علماء جن کے بارے میں یہ بات آئی وہ موجود ہیں، تو ہم ان سے جا کر خود رابطہ کریں کہ کیا آپ نے ایسی بات کہی، یا آپ کے تعلق سے ہم نے یہ بات سنی، کیا آپ نے ایسا کیا ہے، یا آپ کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، آپ پوچھیں ان سے۔ اگر واقعی پائی جاتی ہے پھر بھی آپ کو اجازت نہیں اس کو پھیلائیں، وہ ان کا ہم مرتبہ شخص کوئی ہو، عالم دین کا ہم مرتبہ دوسرا عالم دین ہو یا ان سے بڑے مرتبے والا ہو، تو ان کی بارگاہ میں جا کر کہیں کہ ایسا ایسا معاملہ سامنے آیا اور انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا ہے کہ یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب آپ ان کو سمجھائیں، آپ نہیں سمجھا سکتے، عالم دین کا مرتبہ بہت بڑا ہے،
کسی عام آدمی کو اجازت نہیں کہ اس پر اعتراض کرے. کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا اور کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے, کسی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو بولے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے. آپ کو کیا معلوم کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ممکن ہے وہ مسئلے میں غور و فکر کر رہا ہو بیٹھ کر, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, وہ بیٹھ کر حل کر رہے ہوں کہ کیا حکم ہونا چاہیے دلائل کی روشنی میں. کیونکہ وہ علماء جو مسائل حل کرنے میں مشغول ہوں, اس میں وقت لگ رہا ہو, ان کو جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. تو کسی عام آدمی کو حق بنتا ہے کہ ایسے عالم پر اعتراض کرے, ایسے عالم کو کہے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے؟ حق نہیں, کیونکہ ان کا وہ منصب نہیں, ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے کہ عالم کو سمجھانے بیٹھے. ہاں اگر کوئی واقعی اس طرح کی بات سامنے آتی جو غلط ہو بھی سکتا ہے, ممکن ہے, انسان ہے وہ بھی, کہ کوئی برائی ممکن ہے ان کے اندر پائی جاتی ہو, تو ان کے مرتبے کے برابر والا کوئی ہو, یعنی وہ بھی ان کے برابر عالم ہو, یا ان سے بڑا مرتبہ یہ عالم ہے اور دوسرے کوئی مفتی صاحب ہیں, تو آپ ان سے رابطہ کیجیے کہ یہ بات جو ہے ہمارے سامنے آئی اور انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے, یعنی ثبوت. اگر وہ انہوں نے اقرار نہیں کیا تو پھر آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ثبوت پیش کرو کہ یہ بات ان کے اندر پائی جاتی ہے. پھر وہ مفتی صاحب یا وہ جو ان سے بڑے عالم ہیں یا ان کے ہم مرتبہ عالم, وہ ان عالم کو سمجھائیں گے, آپ خود ڈائریکٹ اعتراض نہیں کر سکتے. حضرت عیدین کی نماز میں 6 سے زائد تکبیر ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ 6 سے زائد تکبیریں اگر ہو گئی, 13 تک بھی اگر زیادہ ہو جاتی ہیں, 6 تکبیریں زائد ہیں, 13 تک بھی اگر امام کہتے چلے گئے 13 ہو گئی, تو 13 تک مقتدیوں کو حکم ہے کہ وہ امام کی پیروی کریں گے, امام کی اتباع کریں گے. یعنی 6 سے 1 زائد ہو گئے تب بھی امام کا ساتھ دیں گے, 7 ہو گئی, 8 ہو گئی, 9 ہو گئی, 10 ہو گئی, 12, 13 تک بھی امام نے اگر کہہ لی ہے تو مقتدیوں کو حکم ہے کہ امام کی پیروی کریں, یعنی وہ بھی تکبیریں کہیں 13 تک. کیونکہ روایتوں میں 13 تک کی تعداد آئی, جو ہمارے مذہب حنفی میں جس روایت کو اختیار کیا گیا وہ 6 تکبیروں والی روایت, 6 زائد تکبیروں والی روایت ہمارے مسلک میں اس کو اختیار کیا گیا, ورنہ دوسری روایتوں میں 13 تک بھی آئی. تو 13 تک اگر امام کہہ لیتے تو گنجائش, لیکن 13 سے زیادہ اگر کہنے تو پھر اقتدا نہیں کی جائے گی, پھر ان کی اتباع نہیں. لیکن عام طور پر اتنی زیادہ تکبیریں نہیں ہوتی, ممکن ہے بھول گئے ہوں تو ایک زیادہ کہہ دی ہو تو اتباع کریں گے, ان کی پیروی کریں گے. بس الحمدللہ آج کے جو سوالات تھے وہ سوالات